السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 دسمبر 2024 12 جمادی الثانی 1446 کو مسجد نبوی شریف میں فضیلت الشیخ عبداللہ البویجان حافظہ اللہ نے خطبہ جمعہ دیا، جس کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا انہوں نے خطبہ کے پہلے حصے میں ذکر کی اور دوسری خطبہ کے دوسرے حصے میں۔ آئیے سماعت کریں۔ علیہ وسلم یکثر ان یقول اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وطلع الدین وغلبۃ الرجال، رواہ البخاری۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، عاجز ہو جانے اور کاہلی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے۔ ومن اسباب انشراح الصدر وزوال الهم والغم الدعاء ومناجاة الله لرفعه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا۔ قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، رواه أحمد۔ اے اللہ، یقیناً میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیری ہی کنیز کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے۔ میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو خاص کیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن مجید میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں کا علاج اور میرے فکروں کا تریاق بنا دے۔ خطبہ کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام، اور اس کے علاوہ خطبہ کے اندر متعدد احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات کے ساتھ اسی موضوع کی وضاحت کی گئی، اور ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ مشکلات، پریشانیوں، دکھوں کے مداوع کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، سجدے زیادہ کرنے چاہیے، قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت دے، توفیق دے۔ ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923452095491